اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس جب بھی کوئی لینے کے لیے آتا تھا حضور نے کبھی انکار نہیں فرمایا، حضور نے کبھی انکار نہیں فرمایا، حضور نے کچھ نہ کچھ عطا ضرور کیا ہے، حضور نے کبھی آنے والے کو انکار نہیں کیا۔ اور خاص توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہر سخی جو بھی سخی ہے کائنات میں وہ سوالی کو دیکھ کر خیرات دیتا ہے کہ سوالی کیسا ہے۔ کوئی بڑا مانگنے والا آ جائے تو خیرات بھی بڑھ جاتی ہے، کوئی عام مانگنے والا ہو تو خیرات کم ہو جاتی ہے، یعنی ہر سخی جو ہے وہ سوالی کو دیکھ کر خیرات دیتا ہے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام سوالی کو دیکھ کر خیرات نہیں دیتے، حضور اپنی لجپالی کو دیکھ کر خیرات عطا فرماتے ہیں۔ امام طبرانی نے ایک حدیث لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک راوی حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے راوی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس جب وہ آیا نا اعرابی دیہات سے آیا تھا تو حضور نے فرمایا مانگو کچھ مانگو۔ حضرت علی فرماتے میں تو سمجھا تھا کہ یہ جنتی ہو جائے گا، یہ جنت مانگے گا، لیکن حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں وہ بندہ کوئی سمجھدار نہیں نکلا، وہ مانگنے والا کوئی سمجھدار نہیں نکلا۔ وہ عرض کرتا ہے میں نے جانا ہے سفر پر، مجھے سواری چاہیے، مجھے سواری چاہیے۔ حضور نے فرمایا اسے سواری دے دو۔ حضور پھر فرماتے ہیں اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ۔ وہ کہتا ہے پھر سواری کے اوپر کا کجاوا دے دو، پلان دے دو جس کے اوپر بیٹھ کر میں نے جانا ہے۔ حضور فرماتے اسے وہ بھی عطا کر دیا جائے، وہ بھی مل جاتا ہے۔ حضور پھر فرماتے ہیں کچھ اور بھی مانگ، کچھ اور بھی مانگ۔ وہ کہتا ہے حضور پھر راہ سفر ہی دے دو، کوئی خرچہ دے دو، کوئی پیسے دے دو، سفر میں جانا ہے کہ میری ضروریات پوری ہوں گی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے وہ بھی دے دو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم سے تو وہ موسیٰ کے زمانے کی بوڑھی عورت ہی اچھی تھی، کہ تم سے تو وہ موسیٰ کے زمانے کی بوڑھی عورت ہی اچھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلنے لگے نا، اب گھوڑے دریا میں ڈالے، گھوڑے آگے جا نہیں رہے، واپس مڑ رہے ہیں۔ مامور من اللہ تھے، اللہ کا حکم تھا، آگے نہیں جا رہے، مڑ رہے ہیں۔ پوچھا باری تعالیٰ وجہ کیا ہے، یہ گھوڑے آگے کیوں نہیں جا رہے؟ رب فرماتا ہے میرے یوسف کے تابوت کو بھی ساتھ لے کر جاؤ، یوسف علیہ السلام کے تابوت کو بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ اب عرض کی گی وہ کہاں پر ہے؟ رب فرماتا ہے وہ تمہارا کام ہے، تلاش کرو، تلاش کرو اسے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا تھا، وہ دریائے نیل کے کنارے پر یا سائیڈ پر کہیں وہاں پر ہی دفن کیا گیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یوسف کا مزار کہاں پر ہے، کہاں پر دفن کیا گیا ہے؟ سب نے کہا ہمیں نہیں پتا، لیکن ایک بوڑھی عورت رہتی ہے اسے پتا ہے کہ یوسف کو کہاں دفن کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں چلو بوڑھی عورت کے پاس چلتے ہیں۔ اب بوڑھی عورت کے پاس چلے جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ بتاؤ کہاں پر دفن کیا ہے؟ کہنے لگی ایسے تو نہیں بتاؤں گی، میری کچھ شرطیں ہیں، میری کچھ شرطیں ہیں، کچھ مانگت ہے میری، وہ پوری کرو تو میں تمہیں دے دوں گی، بتا دوں گی کہ کہاں پر دفن کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مانگو، کیا مانگنا ہے؟ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ موسیٰ جنت میں مجھے اپنا ہمسایہ بنا لو، میں بتا دیتی ہوں، جنت میں ہمسایہ بننا چاہتی ہوں تمہارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کل محشر کے بعد ہوگی، جنت میں پھر نہ جانے کیا پتا کہ تم کہاں ہوگی، میں کہاں پہ ہوں گا، لیکن میں تمہیں کیسے گارنٹی دے دوں کہ تم میرا ہمسایہ بنے گی؟ آپ فرماتے ہیں جب گارنٹی نہیں دے سکتے میں کیوں بتاؤں، جب گارنٹی نہیں دے سکتے ہمسایہ ہونے کی تو میں کیوں بتلاؤں؟ رب کائنات نے فرمایا موسیٰ کر دے وعدہ، جنت میں ہمسایہ بنا دوں گا تیرا۔
جنت میں ہمسایہ بنا دوں گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے کہ جنت میں میری ہمسائیگی تمہیں مل جائے گی، اب بتاؤ کہاں پر ہے۔ اب وہ بتا دیتی ہے کہ فلاں جگہ پر ہے۔ اب وہاں سے نکال کر تابوت کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں تم سے اچھی تو وہی بوڑھی عورت تھی، اس نے جنت میں حضرت موسیٰ کا ساتھ تو مانگ لیا، تجھے حضور فرما رہے ہیں، کائنات کے مالک فرما رہے ہیں کہ جن کے پاس دو جہانوں کے خزانوں کی چابیاں ہیں، جنت بھی جن کے پاس ہے، جنت کے مالک بھی مصطفیٰ ہے۔ رب فرماتا ہے کہ ہر خزانہ دیتا میں ہوں، مالک میں ہوں، لیکن عطا کرنے والی ذات مصطفیٰ کی ہے۔ حضور فرما رہے کچھ مانگ تو تو مانگ رہا ہے، کوئی گھوڑا مانگ رہا ہے، سواری مانگ رہا ہے، کجاوا مانگ رہا ہے، مال زر مانگ رہا ہے۔ تو یہاں پر کسی شاعر نے کیا ہی کہا تھا، وہ کہتا ہے کہ ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسی نسبت ہو تو پھر بول بھی بڑا سجتا ہے۔ اور کان میں حر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، کان میں حر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، تو نگینہ ہے انگوٹھی میں پڑا سجتا ہے، اور سرور دین کے مصلی پہ خدا جانتا ہے، سرور دین کے مصلی پہ خدا جانتا ہے، مرتضیٰ پیچھے ہو صدیق کھڑا سجتا ہے، مرتضیٰ پیچھے ہو صدیق کھڑا سجتا ہے، اور مولا شبر سے خدا جانے مہدی تک، مولا شبر سے خدا جانے مہدی تک، گلشن زہرا کا ہر پھول بڑا سجتا ہے۔